السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی
حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور جس نے ہم سب کو بے شمار انگنت نعمتیں عطا کی ہیں۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزماں پیارے نبی نبی رحمت رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ کی توفیق سے ہم اور آپ دن و رات میں نیکی اور ثواب کے جتنے بھی کام کرتے ہیں ان تمام اعمال میں، ان تمام کاموں میں کیا ہمیں پتہ ہے کہ کون سا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ کیا ہمیں پتہ ہے؟ ہم جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں 24 گھنٹے میں، ان میں وہ عمل کون سا ہے جو اللہ کو سب سے اچھا لگتا ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پیارا ہے؟ اس کے بعد دیگر اعمال۔ یہی سوال ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، کیونکہ صحابہ چاہتے تھے کہ جو بھی وقت ملا ہے، زندگی کے جو بھی دن بچے ہیں، وہ تو نیکیاں ہی کرتے تھے، کثرت سے نیکیاں کرتے تھے، لیکن یہ خیال رکھتے تھے کہ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ وہ نیکی کریں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ اور کوئی دوسرا عمل اگر کسی وجہ سے چھوٹ جائے، رہ جائے، تو دینی بھائیو آدمی کو جب پتہ رہے گا کہ یہ عمل زیادہ محبوب ہے تو اس کی زیادہ فکر کرے گا، اس کی زیادہ فکر کرے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، پیارے نبی، اے پیارے نبی، ہمیں بتائیے کہ اللہ کے نزدیک بندے جو اعمال کرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند آتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتها، یہ عمل بندہ وقت پر نماز پڑھا کرے، اس سے بڑھ کر اللہ کو اور کچھ پسند نہیں۔ باقی جتنی نیکیاں سب اس کے بعد، جتنی نیکیاں ہم اور آپ کر سکتے ہیں وہ ساری نیکیاں نماز کے بعد۔ سب سے بہترین عمل، سب سے واجبی عمل جو ہمیں سب سے زیادہ اہتمام کے ساتھ جس کے بعد توجہ کرنی چاہیے وہ صلاۃ ہے، وہ نماز ہے۔ دینی بھائیوں، یہی اسلام کا وہ رکن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں زمین پر نہیں سکھایا، زمین پر نہیں سکھایا۔ سارے احکامات، سارے مسئلے مسائل، ساری باتیں جبریل علیہ السلام آسمان سے لے کر آتے تھے اور پیارے نبی کو بتاتے تھے۔ قرآن کی آیتیں لے کر آتے تھے، پیارے نبی کو بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں بھیجی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات بھیجا ہے، اللہ نے کہا یہ کرو، اللہ نے کہا یہ نہ کرو۔ لیکن نماز ایسی محبوب عمل، ایسا محبوب عمل کہ اللہ تعالیٰ نے جب نماز فرض کیا تو جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے نبی کو لے کر آؤ، میرے نبی کو آسمان پر لے کر آؤ۔ اور جبریل علیہ السلام آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے جگایا اور وہاں سے یعنی آپ کے گھر سے
وہاں سے لے کر خانہ کعبہ گئے، وہاں مسجد حرام میں، یا اگر مسجد حرام سے لے کر کے بیت المقدس گئے، فلسطین کا علاقہ جو ہے اسے اسرا کہتے ہیں۔ اسرا ایک جگہ سے دوسری جگہ رات کے وقت میں چلنا۔ اور اس کے بعد بیت المقدس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور پھر اس کے بعد بیت المقدس میں جو نفلی عبادت تھی، نفلی طور پر تمام لوگوں نے نماز ادا کی۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف گئے، آسمان کی طرف گئے۔ پہلا آسمان، وہاں دستک دیتے ہیں تو فرشتہ کہتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میں ہوں۔ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ تو کہا میرے ساتھ ایک صاحب اور ہے۔ تو فرشتہ پوچھتا ہے کیا انہیں بھی بلایا گیا ہے؟ تو کہا ہاں انہیں بھی بلایا گیا ہے۔ ایسے ہی ہر آسمان پر ہوتا ہے۔ ایسے کرتے کرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس رات میں دیکھتے ہیں، بہت سارے مختلف گناہوں کی سزائیں دیکھتے ہیں، مختلف انعامات دیکھتے ہیں، بہت لمبی بات ہے۔ لیکن خاص بات یہ کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹنے لگتے ہیں تو 5 وقت کی نماز فرض کی جاتی، اس موقع پر فرض کی جاتی کہ آپ لے کر جائیں، بلکہ اور زیادہ فرض کی جاتی ہے۔ بچتے بچاتے جو نماز بچتی ہے وہ کتنے وقت کی بچتی ہے؟ 5 وقت کی نماز، اور وہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ دینی بھائیو، یہ اس کا شرف ہے، یہ نماز کا مقام ہے، یہ نماز کا رتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو تحفے میں نمازیں عطا کی کہ لے کر جائیے۔ واحد نماز ہی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے یہ ثابت ہوتا کہ بندہ اپنے نفس پرستی میں مبتلا ہے، یہ اللہ کی باتوں کو مانتا ہے۔ یہی فرق کرنے والی ایک چیز ہے ساری عبادتوں میں۔ کیوں؟ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ایک مثال، ہم فجر سے پہلے سو رہے ہیں، ہمارے جسم کی ضرورت ہے، نیند غالب ہے، ہم سو رہے ہیں۔ اب ایک ہے کہ ہم اپنی منمانی کر رہے ہیں، اپنی مرضی کے حساب سے ہے، لیکن اسی بیچ میں آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز یہ نیند سے بہتر ہے۔ اب آدمی فرق کرے گا، وہ نیند کو جاری رکھے، سوتا رہے، یا نماز کے لیے آئے، کیا کرے گا وہ؟ اگر نماز کے لیے آتا ہے تو اللہ کی بات مان رہا ہے، اور نہیں آتا تو مطلب اپنی بات مان رہا ہے، اپنے نفس، اپنی خواہش، اپنی تمنا اور اپنی آرزو کی تکمیل کر رہا ہے، اللہ کی بات نہیں مان رہا ہے، اللہ کی بات نہیں مان رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، پیارے نبی نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت، فجر کی 2 رکعت یہ دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں اویلیبل ہیں سب سے بہتر ہے۔ اچھا، یہ 2 رکعت کون سی ہیں؟ سنت، فرض نہیں۔ فجر کی 2 رکعت جو سنت ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ پھر آدمی کی آزمائش ہو رہی کہ کیا وہ اس پر یقین کرنے کے لیے تیار ہے؟ اسے کبھی احساس ہوتا ہے نقصان کا، خسارہ ہوتا ہے، خسارے کا احساس ہوتا ہے کہ آج تو میرا بہت بڑا خسارہ ہو گیا، فجر کی سنت چھوٹ گئی، فجر کی نماز چھوٹ گئی، بہت بڑا خسارہ، کبھی احساس ہوتا ہے؟ اگر نہیں احساس ہوتا تو دینی بھائی یہی تو آزمائش ہے، یہی تو سمجھانا ہے کہ آپ فرق کیسے کریں گے کہ آپ اپنی منمانی کر رہے ہیں یا اللہ کی مرضی کے حساب سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہیں سے فرق ہوگا، نماز سے ہی فرق ہوگا۔ ہم اور آپ مشغول ہو جاتے ہیں دنیا میں، دنیاوی کاروبار میں، تجارت میں، بزنس میں، جس چیز میں بھی ہم بزی ہیں، مصروف ہیں، ظہر کی اذان ہوتی ہے، ہم دنیا کما رہے ہیں، دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ اب پھر فرق کرنا ہے کہ آپ کی نظر میں آپ کی منمانی یہ چلے گی یا اللہ کا حکم چلے گا؟ آپ کے اوپر، آپ اپنے اوپر کس کا حکم چلانا چاہتے ہیں؟ اپنی مرضی یا اللہ کی مرضی؟ تو ظہر میں اذان ہوتی ہے، ظہر کے وقت اذان ہوتی ہے، پھر آدمی چھوڑ چھاڑ کر کے سب پہنچ رہا ہے کہ نہیں اللہ والی کروں گا، اچھی بات ہے، اور نہیں چھوڑ رہا ہے، اسی میں لگا ہوا ہے، تو اسی کو تو کہتے ہیں اپنی منمانی کرنا، اپنی منمانی کر رہا ہے، اس کو جو اچھا لگ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی قرآن مجید میں ایک جگہ پر فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، کہ اصلی مرد کون ہے؟
مرد اللہ کے نزدیک اصلی مرد کون ہے؟ رجال، وہ مرد ہے لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ چاہے وہ بزنس کرتے ہوں، تجارت کرتے ہوں یا خرید و فروخت کرتے ہوں، کچھ بھی کرتے ہوں، ان کی تجارت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرنے پاتی، ان کا بزنس انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر پاتا، وہ سب کرتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، خاص طور پہ نماز ان سے نہیں چھوٹتی، یہ اصلی مرد ہے، یہ مرد ہیں جن کی نماز ضائع نہیں ہوتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کی عصر کی نماز چھوٹ جائے، یعنی جو جان بوجھ کے چھوڑ دے عصر کی نماز، من ترک صلاۃ الوتر فقد من ترک صلاۃ الوسطی فقد وتر اہلہ ومالہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کی درمیانی نماز، یہ بات روایت میں صلاۃ العصر صاف لفظ موجود کہ عصر کی نماز جس نے چھوڑ دی تو اتنا بڑا خسارہ ہے کہ جیسے اس کا پورا مال ختم ہو گیا اور اس کے پورے گھر والے ختم ہو گئے، ایسے ہی ہے، یعنی احساس ایسے ہی ہونا چاہیے۔ علماء نے دو تفسیر کی ہے، ایک تو یہ کہ ایک معنی حدیث کا یہ ہے کہ جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا گھر بار برباد کر دے، لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ فوری طور پر یہ عذاب دیتا نہیں ہے کہ فوراً یہ عذاب آ جائے اور آدمی پورا برباد ہو جائے، نہیں دیتا، لیکن سزا یہی ہے، سزا یہ ہے کہ برباد کر دے اللہ اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ وہ سزا نافذ نہیں کرتا، لاگو نہیں کرتا، لیکن سزا یہی ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ عصر کی نماز چھوڑ دینا ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی آدمی کا پورا گھر بار جل جائے تو اس کو خسارے کا احساس ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، ایسی جس دن عصر کی نماز چھوٹ جائے اس دن آدمی کو احساس ہونا چاہیے کہ آج تو میرا سب کچھ برباد ہو گیا، آج میرا سب کچھ خراب ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، فضیلت بتائی، من صلی البردین دخل الجنہ، کہ جو آدمی دو ٹھنڈی نمازوں کا پابند ہو جائے، دو ٹھنڈی نمازوں کی ادائیگی کرتا ہو، دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ اب دو ٹھنڈی نمازیں کیا ہے؟ صلاۃ الصبح و صلاۃ العصر، صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز، فجر کی نماز جس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا اہتمام ہوتا تھا صحابہ کرام کی جماعت میں، صحابہ کرام اپنے ماحول میں اتنا اہتمام کرتے تھے کہ کہیں فجر کی نماز نہ چھوٹنے پائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کو دیکھتے تھے کہ وہ فجر میں نہیں آیا ہے، فجر کی نماز میں نہیں آیا ہے، تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ آدمی منافق آدمی، مسلمان نہیں ہے، وہ زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن ریل میں حقیقت میں مسلمان نہیں، وہ کافروں سے ملا ہوا ہے، مسلمانوں کے بیچ میں رہتا، وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن ریل میں حقیقت میں مسلمان ہے ہی نہیں۔ کیوں ایسا کیوں کہتے تھے؟ وہ ایسا اس لیے کہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق بتایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ منافقین پر فجر کی نماز اور عشاء کی نماز سب سے زیادہ بھاری رہتی ہے، جو منافق ہوتے ہیں۔ اچھا، اس زمانے میں یہ تصور نہیں تھا کہ کوئی آدمی بے نمازی ہو اور اس کو دوسرے لوگ مسلمان سمجھتے ہیں، ایسا نہیں سمجھا جاتا تھا، کوئی نہیں مانتا تھا، کوئی مانتا ہی نہیں تھا کہ آدمی بے نمازی ہے اور مسلمان بھی ہے، نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی تھی، ایسی ٹریننگ کی تھی، اور یہی ایک فرق کرنے کا ذریعہ تھا کہ آدمی مسلمان ہے بھی یا نہیں مسلمان۔ اسی لیے منافقین بھی مجبور تھے مسجد میں آنے کے، مجبور تھے نماز پڑھنے کے۔ کیوں؟ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نماز میں نہیں جائیں گے تو فوراً پتہ چل جائے گا کہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافقین کے بارے میں کہ وہ بھی نماز میں آتے ہیں، قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ وہ نماز میں آتے تھے، قاموا کسالی یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، نماز میں آتے تھے، جماعت میں آتے تھے، اور ان کا مقصد یہ رہتا تھا کہ لوگ دیکھ لیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ میں آیا ہوں، یہ ان کا مقصد ہوتا تھا، تاکہ جب لوگ دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ مسلمان ہیں۔
اور اگر نہیں دیکھیں گے تو پکی بات ہو جائے گی، بات پکی ہو جائے گی کہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ تو دینی بھائی ان کے ماحول میں اتنا اہتمام ہوتا تھا، خاص طور پر فجر کی نماز کا، خاص طور کیوں؟ فجر کی بڑی فضیلتیں، نماز فجر کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ابھی ایک حدیث میں نے بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنہ، ایسا آدمی جو یہ دو نمازوں کی بطور خاص حفاظت کرتا ہو، صلاۃ فجر کی اور صلاۃ عصر کی، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق بتایا کہ جو آدمی صبح کی نماز پڑھتا ہے اور جو نہیں پڑھتا، ان دونوں کے دن کی شروعات کیسی ہوتی ہے، شروعات کیسی، دن کا آغاز کیسے ہوتا ہے۔ ہونا کیا چاہیے دینی بھائیوں؟ ہونا یہ چاہیے ہم رات میں سو گئے تھے، اب صبح اٹھ رہے ہیں، صبح اٹھ رہے ہیں تو ہمیں اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر اور اللہ کی کبریائی بڑائی پاکی کے ساتھ اپنی صبح کا آغاز کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہمیں دعا سکھلائی گئی، ہم جب سو کر اٹھتے ہیں تو سب سے پہلا لفظ جو ہمارے زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ۔ کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ہر طرح کی تعریف جو ہو سکتی ہے وہ اللہ کے لیے، جس نے ہمیں مار دینے کے بعد زندہ کر دیا۔ نیند کو موت کہا گیا، نیند کو موت کہا گیا، مار دینے کے بعد ہمیں زندہ کر دیا گیا۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی جانب ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی جب سو جاتا ہے تو اس کے پاس ایک شیطان آتا ہے، ہر آدمی کے پاس ایک شیطان آتا ہے، اور اس کے بعد وہ شیطان اس کے گدی پر یہاں پیچھے یہاں 3 گانٹھ مار دیتا ہے، 3 گانٹھ مار دیتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے سوئے رہو، بہت لمبی رات ہے، سوئے رہو۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ایمان والا، مومن، متقی، پرہیزگار، جسے جنت چاہیے، جسے آخرت میں نجات چاہیے، جو اس بات کی فکر لے کے چلتا ہے کہ دنیا میں سیدھی راہ پر رہے، اس کا عمل اللہ کے نبی نے بتایا۔ اس کا عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، الحمدللہ، دعا پڑھتا ہے، یا کوئی دوسرے لفظ سے اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو 3 گانٹھ جو لگی رہتی ہے اس میں سے 1 گانٹھ فوراً کھل جاتی ہے، باقی بچی 2 گانٹھ۔ پھر اس کے بعد وہ اٹھتا ہے اور فجر کی نماز کے لیے وضو کرتا ہے، فجر کی نماز کے لیے وضو کرتا ہے، دوسری گانٹھ کھل جاتی ہے، اور پھر وہ چل کر مسجد جاتا ہے اور نماز کی ادائیگی کرتا ہے، فجر کی نماز ادا کرتا ہے، تینوں گانٹھ کھل جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، پھر ایسا آدمی دن بھر چاق و چوبند رہتا ہے اور دل کے اندر ایک تازگی رہتی ہے، ایک تر و تازگی رہتی ہے۔ اس کا دن ایسے شروع ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو آدمی سویا پڑا رہا وہ خبیث النفس، دل پر ایک بوجھ رہتا ہے، ایسے عالم میں وہ پورا دن گزارتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، کہ جو آدمی فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے وہ آدمی اللہ کے ذمے چلے جاتا ہے، نہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذمہ دار ہے، اس کی جان کی ذمہ داری، اس کے مال کی ذمہ داری، اس کی عزت و آبرو کی ذمہ داری، اللہ کی ضمانت میں رہتا ہوا آدمی۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی فضیلت کیا ہوتی کہ آپ فجر کی نماز پڑھیں، اللہ کے ذمے میں رہیں، اللہ کی طرف سے چاق و چوبند رہیں اور پھر اپنا دن گزاریں۔ اس کے برعکس اگر آدمی اس کا اہتمام نہیں کرتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، تو دینی بھائیوں پھر کیا ہوگا؟ پھر آدمی خبیث النفس، پورا دن سستی، کاہلی اور عجیب و غریب اس کی کیفیت رہے گی، ویسے ہی دن گزارے گا۔ نہ مال کی حفاظت، نہ جان کی حفاظت، نہ عزت و آبرو کی حفاظت، الٹے پلٹے جیسا چاہے گا ویسا زندگی گزارے گا۔ اور دینی بھائیوں پھر ایسا آدمی آہستہ آہستہ گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ایسے آدمی کے بارے میں جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، دین کی پرواہ نہیں کرتا، اس کی زندگی ذکر الہی سے خالی ہو جاتی ہے اور پھر اس کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى،
کہ جو آدمی اللہ کو بھولے رہتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، بے نمازی ایسے ایک لفظ میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ بے نمازی، لیکن اگر احساس کرو، واقعی دل سے احساس کرو تو بے نمازی ہونا بڑی بے شرمی کی بات ہے، بڑی بے شرمی کی بات ہے۔ آپ کھاتے ہیں کس کا دیا ہوا؟ اللہ کا دیا ہوا۔ پیتے ہیں کس کا دیا ہوا؟ اللہ کا دیا ہوا۔ آپ کے پاس صحت ہے کس کی دی ہوئی؟ اللہ کی دی ہوئی۔ اولاد ہے کس کی دی ہوئی؟ اللہ کی دی ہوئی۔ سماج میں ایک عزت ہے کس کی دی ہوئی؟ اللہ کی دی ہوئی۔ ایک ایک نعمت گنتے جائیں گن نہیں پائیں گے، سب کچھ رب کا دیا ہوا ہے، اور اس رب کی عبادت کی آپ کو توفیق نہیں ملتی، اس رب کی عبادت کرنے کا شوق نہیں پیدا ہوتا، اس رب سے محبت نہیں ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے دینی بھائیو۔ اس طرح کے لوگوں کو تو اللہ نے فرمایا یہ صفت کس کی پتہ ہے؟ یہ صفت ان لوگوں کی ہے جن کو اللہ نے جہنمی قرار دیا، جہنمی کو لوگ جہنمی ہیں، ان کی صفت یہ ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا، ان کی کوالٹی کیا ہے، ان کی نشانیاں کیا کہ وہ جہنمی ہیں۔ ان کی نشانیاں کیا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام سنتے ہیں لیکن سن کر انسنا کرتے ہیں، سن کر انسنا کرتے ہیں، اللہ کی نعمتیں دیکھتے ہیں، اللہ کی رحمتیں دیکھتے ہیں لیکن دیکھ کر اندیکھا کر دیتے ہیں۔ اور ان کے پاس دل ہوتا ہے، دل ہے، ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں لیکن پھر بھی وہ دل سے فیصلے نہیں لیتے، دل سے فیصلے نہیں لیتے کہ اللہ کے دین پر چلیں گے، اللہ کے دین کو اپنائیں گے۔ دینی بھائی بہت بڑی بے حیائی، بے نمازی رہ کر زندگی گزار دینا بہت بڑی بے حیائی۔ آخرت میں جواب کیا دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیغام ہم تک پہنچایا۔ اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ الصلاۃ۔ سب سے پہلی چیز جب قیامت کے دن حساب کتاب شروع ہوگا، اسٹارٹ ہوگا کہ چلو حساب کتاب شروع کیا جا رہا، ہر آدمی کا پہلی چیز پوچھی جائے گی نماز پڑھتے تھے؟ نہیں پڑھتا تھا۔ وہاں جھوٹ کوئی بول پائے گا؟ کیسے جھوٹ بولے گا؟ ہمارے دن بھر کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ فرشتے بیٹھ کے لکھتے رہتے ہیں، کیا بولتے ہو، کیا کھاتے ہو، کہاں آتے جاتے ہو، کیا باتیں کرتے ہو، کیا پلاننگ کرتے ہو، کیا کیا اور کیا نہیں کیا، یہ سب فرشتے کے ہیں ریکارڈ میں رہتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی کر رکھا ہے وہ بھی دیکھو گے، اللہ کے رجسٹر میں رہے گا، لکھا رہے گا، اور اگر برائی کر رکھی ہے تو وہ بھی دیکھو گے۔ وہاں جھوٹ کیسے بول پائے گا؟ کیا بہانے بازی کرے گا؟ کیا کہے گا اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ الصلاۃ۔ پہلی چیز جس کا حساب ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا، اور جس کی نماز فیل ہو گئی، جو نماز میں فیل ہو گیا دینی بھائیو، وہ پھر ساری چیزوں میں فیل آتا، ساری چیزوں میں فیل ہو جائے گا۔ پہلی چیز یہ رہی، کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے والی، آپ کی روح آپ کے جسم سے نکلنے والی، بالکل آخری لمحات چل رہے ہیں، آخری لمحات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی محنت کی، پوری زندگی کوشش کی، آپ نے بہت ساری اذیتیں، تکلیفیں، مصیبتیں برداشت کی۔ کس لیے؟ تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دوں، اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کریں، یہ مقصد تھا۔ تو اللہ کے نبی نے اپنی بیماری کے ایام میں ایک مرتبہ آپ نے چادر ہٹا کر کے دیکھا، پردہ ہٹا کر کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تمام صحابہ کرام نماز کی ادائیگی کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی رونے لگے، شکر کے آنسو، اللہ کے شکر کا احساس تھا کہ اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا اور میں نے اپنے اس منصب کی ادائیگی کی کوشش کی، آج اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، رونے لگی پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن پھر بھی یہ رزلٹ اور یہ نتیجہ دیکھنے کے باوجود بھی پیارے نبی کی جب وفات ہونے لگی اور سانس اکھڑنے لگی تو اللہ کے نبی کہتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، بول نہیں پا رہے برابر سے، سانس اکھڑ رہی ہے، اسی میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں الصلاۃ۔ لوگ نماز کی پابندی کرتے رہے، نماز کی پابندی کرتے رہنا۔ جب جہنمیوں سے جہنم میں وہ لوگ آپس میں رہیں گے سب، اور مختلف سزاؤں میں مختلف طرح کے گناہوں کی انہیں سزا ملتی رہے گی، دینی بھائی وہاں ان سے پوچھا جائے گا کہ جہنم میں کیوں آ گئے، گناہ کیا، جرم کیا ہے؟
تو ایک جواب ہوگا ان کا لم نکن من المصلین، اس لیے جہنم میں پڑے، جہنم میں اس لیے پڑے ہیں ہم نماز کی اچھا جہنم یہ کوئی پکنک پوائنٹ نہیں ہے کہ سن لے سن کر انسنا کر دے، نہیں، بڑی خطرناک جگہ ہے دینی بھائیو، وہاں آگ ہوگی، آگ، وہاں آدمی کو پیاس لگے گی تو اس کو جو پینے کے لیے دیا جائے گا غسلین دیا جائے گا، غسلین، غسلین مطلب اور بھی بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے کہ جو جہنمی ہوں گے جلنے کی وجہ سے اور مختلف کیڑے مکوڑے دوسرے جانوروں کے ڈسنے کی وجہ سے ان کے جسم سے جو خون نکلے گا، جو پیپ نکلے گا، وہ اٹھا کر دے دیا جائے گا، لو پیو۔ اور دوسری جگہ پر ہے حمیم، گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، لو پیو۔ کس کو؟ جو جہنم میں ہوگا۔ اور بے نمازی یہ جہنم میں جائیں گے۔ ڈرنا چاہیے دینی بھائیوں، خوف پیدا کرنا چاہیے۔ اسی لیے سلف نہ صرف اپنے نماز کی پرواہ کرتے تھے بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی، اپنے دوست احباب کی، اپنے معاشرے اور سماج کو بھی نمازی بنانے کی فکر کرتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ جب نماز کے لیے جاتے تھے تو جتنے لوگ ملتے جا رہے، راستے میں ٹکراتے جا رہے، سب کو کہتے جاتے تھے نماز نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز کے لیے نکلتے تھے تو اپنی بیویوں، اپنی بچیوں، اپنے آس پاس جو لوگ آباد تھے، جن کا گھر قریب قریب تھا، انہیں اللہ کے نبی جگاتے تھے نماز کے لیے۔ نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگاتے۔ آج ہم اپنے گھر سے ہم نکلتے ہیں، ہمارے بیٹے بے نمازی ہیں، ہماری بیوی بے نمازی ہے، ہمارے گھر میں دوسرے افراد بے نمازی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ یہ محبت ہے، یہ بیوی سے محبت، یہ بیٹے سے محبت، یہ ہماری اپنے گھر والوں سے محبت کہ ان کا کیا بنے گا، آخرت میں کیا ہوگا، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ خود ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کامیاب ہو جائیں گے۔ دینی بھائیو، خود تو نماز پڑھنی ہی ہے، ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کی قرآن مجید، تعریف کی ان کی، اور فرمایا کان یأمر اہلہ بالصلاۃ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے، نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بطور تربیت فرمایا کہ آدمی اپنے گھر میں اپنے بچوں کو 7 سال کے بچے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دے، نماز کا حکم دے، بار بار ان سے کہیں، اور پھر بھی وہ اگر نہیں پڑھتے ہیں، اسی عالم میں 10 سال کے ہو جاتے ہیں تو اب 10 سال کے بعد صرف کہنا نہیں ہے کہ صرف کہہ رہو کہ نماز پڑھو، نہیں، اسے مارنا بھی، مارنے کی اجازت دی بلکہ حکم دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ رحمت للعالمین، تمام جہانوں پر رحم کرنے والے، چونٹیوں پر رحم کرنے والے، پرندوں پر رحم کرنے والے، اس کے باوجود بھی کہہ رہے بچے کو مارو اگر وہ نماز کا پابند نہیں۔ کیسے ماریں گے؟ اگر ہم خود نماز کے لیے نہیں جا رہے ہیں تو کس ہاتھ سے ماریں گے بچے کو کہ نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ مار پائیں گے؟ ظلم نہیں ہو جائے گا؟ یہ ظلم نہیں ہوگا کہ ہم خود تو پڑھ نہیں رہے، بچے کو مار رہے ہیں؟ اچھا، ہم خود نہیں پڑھ رہے ہیں اس لیے بچے کو مار نہیں رہے، اس کو ٹوک نہیں رہے، اس کو روک نہیں رہے، تو اس کا وبال کس پر آئے گا؟ اس کا وبال بھی ہم پر آئے گا، اس کا وبال بھی ہم پر آئے گا، ہمیں ڈبل گناہ ملتا ہے، ایک تو خود بے نمازی ہونے کا، دوسرے ہماری صحبت میں ہمارے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارا بچہ بھی بے نمازی ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ میں رہنے کی وجہ سے ہمارا بچہ بھی اللہ کی عبادت کے بجائے شیطان کی عبادت میں لگ جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام نے جب بد دعا کی اپنے قوم والوں کے لیے، اپنے قوم پر، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کسی کو مت چھوڑو، کسی کو مت چھوڑو، سب پر سزا لاگو کر دے، سب پر عذاب آ جائے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ لوگ مشرک پیدا کر رہے ہیں، مشرک۔ تو مفسرین نے لکھا کہ بچہ تو بالکل معصوم ہوتا ہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا یہ کہنا کہ یہ مشرک پیدا کر رہے ہیں، کیا مطلب اس کا؟ تو اس کی تفسیر میں لکھا کہ ان لوگوں نے اپنے سماج کو اتنا گندا کر رکھا تھا کہ اس میں جو بچہ صاف ستھرا بھی پیدا ہو تو وہ صاف ستھرا رہ نہیں پائے گا، نہیں رہ پائے گا صاف ستھرا، اتنا گندا سماج کر رکھا تھا۔ آج برسوں سے ہم نماز کے بارے میں تقریر سنتے رہتے ہیں، سدھار کیوں نہیں آتا؟ سدھار کیوں نہیں آتا؟ ہم سمجھیں پہلے اس کو کہ جب ہم خود بے نمازی ہیں تو اپنے بچے کو نمازی کیسے بنا سکتے ہیں؟ نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ جہاں ہمارے اندر عمل پایا جاتا ہمارے بچے بھی اپناتے ہیں۔ آج دیکھیں جمعہ کے اندر اہتمام ہے، الحمدللہ جمعہ کے ہم اہتمام کرتے ہیں
تو صرف ہم نہیں آتے، الحمدللہ ہمارے بچے بھی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کے پابند وہ بھی ہیں، ہمارے نوجوان بھی پابند ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے پابندی کی ہے۔ دینی بھائیو ایسا ہی کرنا ہوگا۔ جب ہم خود نماز کے پابند بنیں گے تو ہمارے بچے بھی نماز کے پابند بنیں گے اور ہمارے جوان بھی نماز کے پابند بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصلی مرد وہ ہیں جنہیں تجارت اور بزنس کا خاص ذکر اس لیے کیا کہ آدمی دنیا ہی میں مشغول ہو کر آخرت کو بھولتا ہے، دنیا میں بزی ہو کر آخرت کو بھولتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے تعریف کی کہ وہ اصلی مرد ہے جن کی تجارت بزنس ان کا مشغول رہنا انہیں اللہ کی عبادت سے، نماز سے، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا۔ دینی بھائیو دنیا میں اتنے مشغول نہ ہو جاؤ کہ اللہ کی عبادت کو بھول جاؤ، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیں۔ آخری حدیث پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم کہ اے بنی آدم کی اولاد، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کرنے کے لیے وقت نکال، میری عبادت کے لیے وقت نکالا کر۔ دو فائدہ ہوگا۔ پہلا فائدہ کیا؟ پہلا فائدہ یہ املأ صدرک غنا واسد فقرک، پہلا فائدہ یہ کہ تیرے دل کو میں بے نیاز کر دوں گا، مطلب دل کے اندر ایک طرح کا سکون، اطمینان پیدا ہوگا، ایسے پریشان نہیں رہیں گے ہمیشہ ٹینشن میں، غم میں، ایسا نہیں رہے گا، اطمینان و سکون سے رہو گے، وقار کے ساتھ رہو گے، سنجیدگی کے ساتھ رہو گے۔ پہلا فائدہ عبادت کا، اللہ کی عبادت کرو، کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ نے فرمایا املأ صدرک غنا، اور دوسرا فائدہ اللہ نے فرمایا واسد فقرک، اللہ پہ یقین رکھو، اللہ تمہیں محتاج نہیں رکھے گا، واسد فقرک، اللہ تمہیں محتاجگی سے نکال دے گا، سیٹ ہو جاؤ گے، یعنی سیٹل ہو جاؤ گے، اللہ اس دنیا میں تمہیں ایک عزت دے گا، ایک مقام و مرتبہ دے گا۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اپنی منمانی، اپنی مرضی کے حساب سے زندگی گزاری، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وارننگ بھی دی، اللہ نے فرمایا پہلی سزا کیا ہوگی؟ ملأت یدیک شغلا، کہ دونوں ہاتھ تیرے بزی کر دوں گا، مصروف رہو گے، بزی رہو گے ہمیشہ۔ کتنا بزی؟ آنکھ کھلی تب سے بزی، اور رات میں 2 بجے 1 بجے تک بزی رہو گے، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ بزی رہو گے، بہت بزی رہو، کچھ نہیں فائدہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اس کے باوجود بھی محتاج رکھوں گا، محتاج رہو گے، اپنے فرینڈ سرکل میں محتاج رہو گے، اپنے کاروباری لوگوں کے سامنے محتاج رہو گے، مالدار نہیں بن سکتے ہو، بے چین رہو گے اور پریشان رہو گے، بزی رہو گے اگر اللہ کی عبادت نہیں کرو گے۔ دینی بھائیو یہ باتیں کسی آدمی کی طرف سے ہوں، کسی انسان کی طرف سے ہوں جو اپنے من سے بولتا ہو تو چاہے سمجھیں چاہے نہ سمجھیں، لیکن کس نے بتایا؟ یہ اللہ نے بتایا اور نبی بھیج کے بتایا۔ اسی بنیاد پر ہمیں ایمان والا کہا جاتا ہے کہ یہ باتیں سچی ہیں اور یہ ایسا ہی ہوں گی جیسے کہہ دی گئی ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پر عمل کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو بھی باتیں آج کے اس خطبہ جمعہ میں ذکر کی گئیں، رب العالمین ہمیں انہیں سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنے گھروں کے اندر اپنے رب کی عبادت کا شوق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہماری عورتوں کو، ہم سب کو رب العالمین تیرے سامنے سجدہ کرنے والا بنا، تیرے سامنے رکوع کرنے والا بنا، تیرے ایک ایک حکم کو اپنے زندگی میں نافذ کرنے والا بنا۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.